الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین جو ہے اتنا کامل بلکہ کامل ترین ہے کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت میں انسانوں کے علاوہ جانوروں کے بارے میں بھی جو جو حکم ہو سکتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام بیان کر کے ان کے حقوق بیان کر دیے ہیں کہ یہ حق جو ہیں یہ مالک کے ہیں، یہ مملوک کے ہیں. یہ حقوق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، یہ حقوق پیغمبروں کے ہیں، یہ حقوق والدین کے ہیں، یہ حقوق جو ہیں یہ رشتہ داروں کے ہیں، یہ مسکینوں کے ہیں، یہ یتیموں کے ہیں، یہاں تک کہ گاہک کے حقوق جو ہیں وہ مال بیچنے کا طریقہ، لینے کا طریقہ، معاہدہ کرنے کے جو حقوق ہیں، اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حق بیان کر دیے ہیں. اس کا ایک دائرہ عمل اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ جس کے اندر اس نے رہنا ہے. انسانوں کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق بیان کیے ہیں، ان انسانوں میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں خاص کر کے وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسم کے ہمسایوں کا ذکر بھی فرمایا ہے. ایک ہمسایہ وہ ہے جو آپ کے قرب و جوار میں رہتا ہے، آپ کا رشتہ دار بھی ہے. ایک وہ ہے جو آپ کے قریب تو رہتا ہے لیکن آپ کا وہ رشتہ داری اس کے ساتھ نہیں ہے. اور ایک وہ ہے جو عارضی طور پہ آپ کے ساتھ کسی جگہ بیٹھا، اسے عارضی طور پہ ہمسایہ کہتے ہیں. وہ عارضی طور پہ ہمسایہ ایک بس میں بھی ہو سکتا ہے، جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں وہ آپ کا ہمسایہ ہے جو آپ کے ساتھ ہے. کسی محفل میں آپ بیٹھے ہیں، وہ محفل کا آپ کا ہمسایہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کے بارے میں حقوق بیان کر دیے ہیں کہ ہمسائے کے بارے میں شریعت یہ کہتی ہے.
عجیب بات ہے کہ ہمسائے کے بارے میں لوگوں نے اکثر اس کو بہت زیادہ نظر انداز کیا ہے ہم لوگوں نے، جبکہ ہمسایہ جو ہے یہ اگر وہ کوئی اچھا اگر ہمسایہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ہمسایہ جو ہے یہ انسان کی خوش بختی کی دنیا کے اندر ایک علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا ہمسایہ دے کے تمہیں ایک خوش بخت انسان بنایا ہے، آپ کی عزت کا وہ رکھوالا ہوگا، آپ کے مال جان کا رکھوالا ہوگا، آپ کی عدم موجودگی میں آپ کے معاملات کا، آپ کی عزت و حرمت کا وہ رشتہ دار جو بڑے قریبی رشتہ دار، بہن اور سکے بھائی اور سکے ماں اور باپ اور تایا اور چچا، ہو سکتا ہے وہ پریشانی اور تکلیف کے وقت نہ پہنچ سکیں، یہ ہمسایہ سب سے پہلے انسان کو اس وقت کام آنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ کوئی مسئلہ ہو، اگر کوئی ہمسایہ نیک ہے، جیسا کہ محمد رسول اللہ نے فرمایا بڑی خوش یہ سعادت ہے ابن آدم کی، اللہ اس کو ہمسایہ اگر اچھا دے دیتا ہے، یہ خوش بختی کی علامت ہے۔ اس ہمسائے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک احادیث میں اس کی اہمیت اور اس کے حقوق کے بارے میں آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمسائے کے بارے میں اتنی بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے لوگوں کو کہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس بار بار آتے رہے، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمسایوں کا خیال رکھنا اپنی امت کو کہیں، ہمسایوں کی عزت کا، ان کے مال جان کا خیال رکھنا، اے محمد الرسول اللہ خیال رکھ۔ اتنی دفعہ جبرائیل علیہ السلام ہمسائے کے بارے میں کہنے آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے دل میں یہ خیال آنے لگا، اتنی دفعہ ہمسائے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد اللہ نے قرآن مجید میں ایسی ہی آیت اتار دینی ہے کہ ہمسایہ جو ہے یہ وراثت میں بھی مالک ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ گمان ہونے لگا سیورثہ کہ جبرائیل علیہ السلام بس آنے ہی والے ہیں کہ ہمسایہ جو ہے یہ وراثت جب تقسیم ہو ہمسایہ کا بھی حصہ اس میں دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے بارے میں ایک اور بات کہی، اور وہ بات بھی بڑے ٹیکنیکل طریقے سے کہی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں کوئی انسان جو اللہ کو مانتا ہے نا اور قیامت کو مانتا ہے کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، قیامت کے دن اپنے اعمال کا اللہ کے سامنے مجھے جواب دہی دینی ہے، فرمایا اگر ان دو چیزوں کے اوپر ایمان رکھتا ہے، میں اللہ کا نبی تمہیں کہتا ہوں فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، فرمایا اپنے ہمسائے کی ضرور عزت کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر کوئی خیر چاہتا ہے اور قیامت کے دن کوئی خیر چاہتا ہے اور قیامت کے دن کی برائیوں اور سختیوں اور پریشانیوں سے اگر بچنا چاہتا ہے تو اس میں ایک عنصر یہ بھی ہے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہمسائے کے ساتھ بہترین طریقے سے فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، اپنے ہمسائے کی عزت کرے، ان کے بڑوں کو عزت کے ساتھ بلائے، ان کے بچوں کو پیار اور محبت کے ساتھ، ان کے ساتھ لین دین آنا جانا جو ہے یہ عزت اور احترام کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے یہی الفاظ فرمائے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا اگر اللہ کو مانتے ہو نا، اگر قیامت کو مانتے ہو، میں تمہیں اللہ کا نبی پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہوں فلا یؤذی جارہ، فرمایا کبھی بھی اپنے ہمسائے کو تنگ نہ کرے، کبھی بھی ہمسائے کو تکلیف نہ دے۔ اگر اللہ کو مانتے ہو، اگر قیامت کو مانتے ہو تو اس بات کا خیال، ایک بندہ اللہ کو نہیں مانتا، ایک قیامت کو ہی نہیں مانتا، اس آدمی کا کیا کہنا، وہ تو ایسا بے وقوف ایک انسان ہے، کم عقل لا یعقل انسان ہے،
اس کو تو اپنی کسی چیز کی پرواہ نہیں، لیکن جس کو پرواہ ہے کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، قیامت کے دن نامہ اعمال میں اعمال تلنے ہیں، مجھے جو سوال کیے جانے ہیں ان میں ایک سوال یہ ہمسائے کے بارے میں بھی ہوگا کہ یہ ہمسایہ جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے کتاب الادب، بڑی خوبصورت ایک کتاب ہے، بڑی اچھی ایک کتاب، اس میں انہوں نے یہ حدیث لکھی ہے کہ قیامت کے دن ایک ہمسایہ جو ہوگا یہ اللہ کے سامنے شکایت لگانے کے لیے جائے گا۔ سیانے سمجھدار لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ سیانے سمجھدار لوگ یہ کہتے ہیں، کہتے ہیں کوئی آدمی کسی بزرگ کے پاس گیا اور بزرگ سے کہنے لگا حضرت مجھے کوئی وصیت کریں، کوئی نیکی کا کام، کہنے لگے بس میں تمہیں ایک ہی نیکی کا کام کہتا ہوں، یاد رکھنا کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ لوگ تیری شکایت اللہ کے سامنے لگانا شروع کرتے، یاد رکھنا یہ نہ ہو کہ دنیا کے اندر تیری شکایتیں لوگ اپنے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے کریں، اور قیامت کے دن جس وقت تو اللہ کے سامنے آئیں وہ شکایت لگانے والے بھی دوسری طرف سے آ جائیں، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں امام بخاری نے بیان کیا، ہمسایہ جو ہوگا یہ اللہ کے سامنے عرش کے سامنے جا کے یہ شکایت کرے گا اپنے ہمسائے کی کہ اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، مجھے کبھی پوچھا ہی نہیں کیا کھایا ہے، کیا پیا ہے، گھر میں روٹی پانی ہے کہ نہیں، بچوں کے کپڑے ہیں کہ نہیں، بچوں کے ان کے پاؤں میں جوتی ہے کہ نہیں، پیٹ میں روٹی کا کوئی دانہ، کوئی ایک لقمہ کھایا ہے کہ نہیں، کبھی پوچھا ہی نہیں گھر میں کوئی بیمار ہے کہ نہیں، کبھی پوچھا ہی نہیں بیمار کی دوائی لائے ہو کہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے سامنے، اللہ کے عرش کے سامنے جا کے شکایت کرے گا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا جس نے تو جو اللہ کو مانتا ہے، جو قیامت کو مانتا ہے، قیامت کے دن کے معاملات پہ جس کا یقین ہے، فلا یوزی جارہ، میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں اس بات کا خیال رکھنا اپنے ہمسائے کو کوئی تکلیف نہ دینا، اگر اللہ کو مانتے ہو، اگر قیامت کو مانتے ہو۔ بہت سے لوگ ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ہمسایوں کو اتنا تنگ کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، بہانوں سے، یہاں تک کہ ان کی عزتیں، ان کی بچیوں کی عزتیں تک محفوظ نہیں، ان کے بچوں سے، ان کے اپنے وجود سے، ان کی بیگمات کے زبانوں سے نئی عزتیں محفوظ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے 3 دفعہ یہ بات کہی، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ فرمایا لوگو میں اللہ کا نبی محمد اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ بندہ ایماندار نہیں ہے۔ لوگو میں اللہ کی قسم اٹھا کے محمد اللہ کا نبی کہتا ہوں کہ وہ ایماندار نہیں ہے۔ لوگوں میں اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ وہ بندہ ایماندار نہیں۔ اس دنیا میں یاد رکھیں، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ویسے ہی کہہ دیں، کائنات کے رب کی قسم وہ بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ میں یہ مانتا ہوں، میں ممبر رسول پہ یہ کہتا ہوں، میں یہ تو مانتا ہوں کہ سورج جو ہے یہ مشرق کی بجائے مغرب سے چڑھ آئے، یہ ممکن ہے۔ محمد الرسول اللہ کسی بات میں جھوٹے نہیں ہو سکتے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور پھر یہ آپ نے بات ایسے نہیں کہی، آپ نے 3 مرتبہ قسم اٹھا کے کہی، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ یہ بات جب صحابہ نے سنی کہ نبی علیہ السلام قسمیں اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں، ایک آدمی نے پھر پوچھ لیا کہ لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول ایسا بدبخت انسان کون ہے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ ایماندار نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایمان نہیں ہے، وہ ایسے ہی جھوٹے ہی دعوے کر رہے ہیں کہ میں بڑا ایماندار، میں بڑا مومن، میں بڑی نمازیں پڑھنے والا، داڑھی میں نے رکھی ہوئی، فلاں کام کرتا ہوں، ایسے۔
اے اللہ کے رسول ایسا بدبخت کون ہے جس کے بارے میں آپ 3 مرتبہ قسم اٹھا کے کہی؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی، فرمایا یہ وہ آدمی ہے کہ جس کا ہمسایہ جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، اس کی شرارتوں سے اگر محفوظ نہیں نہ ہے، جس کا ہمسایہ مختلف قسم کی کوئی نہ کوئی سکیمیں بناتا رہتا ہے، اس کو بدنام، اس کے بچوں کو بدنام، اس کے ساتھ لڑائی، گھر والوں کو لڑائی، ہر وقت تنگ کرتے رہنا، اونچی آواز میں کوئی نہ کوئی چیز لگا کے اس کا سکون برباد کرتے رہنا، اس کے گھر میں گندگی پھینکنا، اس کے گھر کے سامنے دروازے کے آگے، یہ کوئی نہ کوئی طریقہ، اس کو عربی میں کہتے ہیں بوائق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہیں اپنے ہمسائے کو محفوظ نہیں رکھتے، ذلیل ہی کرتے رہتے ہیں ان کو، ان کے بچوں کو۔ فرمایا یہ وہ آدمی ہے جس کے بارے میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں 3 بار قسم اٹھا کے یہ مومن نہیں آدمی۔ یہ کس قسم کا ہمسایہ ہے؟ ہمسایہ ہی اس کا محفوظ نہیں، اس کی شرارتوں سے، اس کی تنگیوں سے، پھر مختلف قسم کے، یہاں تک کہ ایسا بھی سننے میں آیا ہے کہ لوگوں کی بچیوں کی شادیوں میں یہ لوگ بھی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ مجھے ایک میرے عزیز نے بتایا، کہنے لگا کہ ہمارے محلے میں وہ ان کی بچے نیک تھے، بچیاں نیک تھیں، کئی دفعہ ایسا ہوا کہ رشتے والے رشتہ دیکھ کے گئے، انہوں نے کہا ہے قبول ہے، ہمیں تو ٹھیک لگتا ہے، لیکن کچھ دیر بعد پتہ چلا کہ وہی رشتہ دیکھنے والے ہمسائے کے گھر میں گئے ہیں، وہ ایسے شیطان ذہن کے آدمی تھے، شرارتی ذہن کے، ایسی گفتگو کرتے تھے کہ جس میں پکڑے بھی نہ جائیں۔ کہنے لگے گھر میں ان کے اگر وہ آیا السلام علیکم، آئیں جی بیٹھیں، آپ کے بارے میں پوچھنا، یہ ساتھ والے ہمسایوں کے بارے میں کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ وہ میرے عزیز نے مجھے بتایا کہ اس نے آگے سے اس قسم کی گفتگو، دیکھیں بھین اللہ توبہ میری، میں کوئی گل نہیں کیتی، کیوں جے میں گل دسی تو توں کدی مر کے بھی رشتہ نہیں کرنا، اس قسم دے لوگ نے، میں نہیں گل کرنی کوئی بھی۔ اس بچاری کے کئی، اس وہ جو تھا نیک، بڑی دیر اس کے رشتے اس وجہ سے نہیں ہوئے۔ اگلے او بھین کوئی گل تے دس، انہیں کہا بھین میں نہیں دسنی، مینوں پتہ ہے میں منہ گل کیتی نہیں، تو اس گلی 'چ نہیں وڑنا، مینوں پتہ ہے نا۔ یہ کس طریقے سے لوگوں کے بچیوں کے رشتے روک رہے ہیں، لوگوں کے بچوں کے بارے میں ایسی گفتگو کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا تھا، فرمایا اگر ہمسایہ کسی کا اچھا ہے تو یہ، میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں، یہ خوش بختی کی علامت ہے، خوش قسمتی کی علامت ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک دن کچھ صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ایک ایسی عورت ہے، بڑی نمازی عورت ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، فرض نمازیں، ظاہر ہے مسلمان نماز کے بغیر تو مسلمان ہوتا ہی نہیں نا، سیدھی سی بات ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، اس کے بعد نوافل بڑے پڑھتی ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں رات کو قیام میں گزار دیتی ہے، ساری رات اتنا قیام کرتی ہے اللہ کے سامنے، اور روزے بڑے نفلی رکھتی ہے، اور صدقہ خیرات بہت کرتی ہے، لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان دراز بڑی ہے، ہمسائے اس کے محفوظ نہیں۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ بڑے روزے رکھنے والی، بڑی نمازیں پڑھنے والی، رات کو تہجدیں پڑھنے والی، صدقہ خیرات کرنے والی، اگر ہمسایوں سے زبان کے ذریعے ان کو تکلیف دیتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا نبی محمد کا یا فی النار، فرمایا یہ جہنم کے اندر جائے گی یہ عورت۔ یہ دیکھ لیں اس کی نمازیں، اس کے صدقے خیرات، اس کے رات کے قیام، قرآن پڑھنا بڑا تھا، سب کا سب جو تھا نا، ایک ہمسایوں سے بدسلوکی کی وجہ سے وہ جہنم میں چلی گئی۔ یہ ہمسایوں کی بدسلوکی جو تھی ان کے ساتھ اس نے کی، یہ سب کچھ اس کے اعمال کو کھا گیا۔ یہ کوشش کرنی چاہیے، ہمسائے سے ملتے رہیں، اس سے پوچھتے رہیں بھائی ہم سے کوئی تکلیف تو نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ پوچھا کریں،
میں آپ کو بڑی عقل مندی، بھائی ہم سے کوئی تکلیف تو نہیں، بھائی کسی قسم کا مسئلہ کو ہم سے تو نہیں، کوئی غلطی ہو تو ہم اس کی معافی چاہتے ہیں، کوئی کام ہو جو ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ خوشی کے ساتھ کرنے کو تیار ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک اور عورت کا ذکر کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت جو ہے وہ تو فرضی بس نمازیں پڑھتی ہے، کبھی کو روزہ رکھ لیا نہ رکھ لیا، کبھی کو ٹکڑا اس نے صدقہ کر، وہ بس، لیکن ہمسائے اس کے بڑے خوش ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی الجنہ، میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں یہ عورت جنت میں جائے گی۔ انسان کے اعمال اگر تھوڑے بھی ہوں، جس جگہ رہتا ہے ایسا انسان بن کے رہے کہ لوگ آرزو کریں کہ زندگی ہو تو ایسی زندگی ہو، لوگ اس کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں دعائیں کریں اور اس کے سامنے اس کو دعائیں دیں، اس کے لیے خیر، اس کو دیکھ کے لوگ مسکرائیں۔ انسان ہے تو یہ ہے، ہمسایہ ہے تو یہ ہے۔ بڑے محدثین میں، بڑے بڑے ائمہ میں ایک امام تھے، یہ انہوں نے اپنا مکان بیچنا تھا، یہ مکان بیچنا تھا تو وہ بندہ آیا، اس نے آ کے پوچھا جی مکان کے کتنے پیسے ہیں؟ انہوں نے مثال کے طور پہ کہنے لگا جی میں نے اس کے، مثال کے طور پہ کہنے لگا جی میں نے اس کا 50,000 لینا ہے اس کا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے 50,000، آپ مکان خالی کر دیں، پیسے لے لیں۔ کہنے لگے ٹھہرو، اتنی جلدی مکان خالی کر دوں؟ میرے ساتھ جو ہمسایہ ہے نا وہ فلانا امام الحدیث ہے رہتا، کیا مطلب ہے میں اس کی ہمسائیگی تمہیں دے دوں، فری میں دے دوں؟ وہ کہنے لگا وہ فلاں امام جو ہے حدیث کا محدثین میں سے فلاں آپ کا ہمسایہ رہتا ہے، ایسے ہمسائے کہاں سے ملنے ہیں؟ کہنے لگا جی میں 50,000 اس ہمسائیگی کا دیتا ہوں الگ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے آج کل تو لوگ جو ہے نا، کئی لوگ ایسے کرتے ہیں، ہمسائے کو دیکھ کے لوگ، آج بھی دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمسائے فلاں رہتے ہیں، ہم نے اس جگہ نہیں رہنا۔ یاد رکھیں یہ بہت بڑی انسان کی بدقسمتی ہے کہ لوگ بندے کے کردار کی وجہ سے اس سے دور چلے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمسایہ ہے، اگر ہمسایہ اب دیوار جو درمیان میں دیوار ہوتی ہے دو گھروں کے درمیان میں، فرمایا اس کے اگر کو اوپر کو کل کو کھونٹی کو کلی لگانا چاہتا ہے نا، اس نے کپڑا لٹکانا ہے، کوئی چیز ایسی رکھنی ہے کوئی ایسی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے روکا نہ کرو۔ کئی لوگ کیسے ہیں نا، وہ ایک تو کی ٹھک ٹھک لائی ہے، خبردار، اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، اس بیچارے کو بات ہی نہیں کرنے دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا نبی محمد تمہیں کہہ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو نہ روکنا۔ وہ جو کرتا ہے نا، وہ کوئی چیز اگر اس نے لٹکانی ہے، اس کے لیے کھونٹی کلی وغیرہ لگانی، اسے لگانے دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر یہ بات کہی کہ ہمسائے کے بارے میں کہ یہ تحفے دینے سے انسان کا دل جو ہوتا ہے یہ آپس میں پیار اور محبت بڑھتا ہے۔ صحابہ جو تھے، حدیث میں آتا ہے کہ ان کے کئی صحابہ کے مدینہ کے اندر ہمسائے یہودی تھے، بڑا اچھا سلوک کرتے تھے ان سے۔ کسی نے کہا کہ یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الادب میں امام بخاری نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ صحابی کو کہنے لگے تم اتنا اچھا سلوک کرتے ہو، وہ تو یہودی ہے۔ کہنے لگے یہودی ہے تو وہ یہودی ہے، میں تو محمد الرسول اللہ کو مانتا ہوں نا۔ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جو ہمسایہ ہے یہ قریبی جو ہمسایہ جو بھی رہتا ہے، وہ مسلمان ہو وہ غیر ہو، آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ بلکہ کئی دفعہ صحابہ گھر میں کوئی قربانی کرتے تو اپنے وہ کوئی گھر میں کوئی جانور وغیرہ ذبح کرتے، قربانی نہیں عام جانور کو وغیرہ ذبح کرتے، ذبح کر کے اس میں سے کچھ نہ کچھ، اگرچہ وہ ہمسایہ غیر مسلم ہوتا اس کو بھی وہ دیتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت نبی علیہ السلام کی بیوی تھیں، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں یہ
ایک ہمسائے کو دینا چاہتی ہوں. اب یہ چیز تھوڑی ہے، ہمسائے کتنے ہیں، میں کس کا حق پھر ایک کو دوں گی، دوسرے کا حق نہیں. آپ نے فرمایا جس کا دروازہ قریب ہے نا اس کو تم دے دو، باقی کی طرف سے جو ہے یہ اللہ معاف کرنے والا ہے. یعنی اگر کسی کے ہمسائے کے قریب جس کا گھر ہے نا، سب سے پہلے اس کو دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا ایک انسان اگر کوئی اپنا مکان، اپنی زمین بیچنا چاہتا ہے، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہمسائے کو جا کے کہے کہ میں نے چیز بیچنی. اس کی اگر جو قیمت لگی ہے اپنے ہمسائے سے سب سے پہلے پوچھے جا کے، بھائی میرے مکان کی اتنی قیمت لگ گئی ہے، 50 لاکھ 70 لاکھ لاکھ کروڑ لگ گئی ہے، تم اگر لینا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تیرا حق ہے. یہ حق شفعہ اسے کہتے ہیں. اللہ کے رسول نے تجھے حق دیا، تو سب سے پہلے لے گا. ہم نے تو کئی دفعہ ایسے الفاظ بھی سنے ہیں نا، ہمسائے کہنے جی دوانی دا مکان ویچ آواں گا غیراں نوں 3 کروڑ دا نہیں دینا. او یہ مسلمان ہیں؟ لوگوں کیا ہو گیا ہے؟ کیا مسلمانی کہاں چلی گئی ہے؟ لوگوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے، کیا اللہ کا نبی مانتے ہو اگر ان کی بات نہیں ماننی؟ اللہ کا نبی تو یہ کہتا ہے سب سے پہلے ہمسائے سے پوچھو کہ اے بھائی یہ تیرا حق ہے سب سے زیادہ، اگر تو لینا چاہے تو بعد میں، اگر تو نہ کرے گا تو دوسروں کو دوں گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا مسلمان عورتوں، اے مسلمان عورتوں، ہمسایہ اگر تمہیں کوئی چیز بھیجتا ہے نا تحفہ وغیرہ، آج کل تو ایسا عجیب دور آ گیا، یقین مانیے وہ بات ہی ختم ہو گئی. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، جب بھی کوئی عید ہوتی، کوئی اور موقع ایسا ہوتا، لوگ شام کے وقت چھوٹی چھوٹی پلیٹوں میں، پراتوں میں، تھالیوں میں ڈال کے اوپر کپڑا رکھا ہوا ہے دھاگے کا یا کوئی چیز ایسی رکھ کے رومال، لوگ شام کے وقت ایک دوسرے کو دیتے تھے میٹھی چیز. دور ہی چلا گیا ہے، پتہ نہیں انسان کو کیا ہو گیا، اتنا اپنے پیٹ کا پڑ گیا کہ کسی کا سوچتے ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا تھا، صحابہ ایک دوسرے کو کوئی موقع ہوتا، کوئی کھانے کی چیز اچھی پکاتے، کوئی اپنے ارد گرد کو لوگوں کو بھی شریک کیا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی کا ہمسایہ اسے بڑی حقیر چیز ہے نا وہ دیتا ہے، اب اس بیچارے نے تو اپنی پسلی کے برابر مطابق چیز دینی ہے. تم اپنی پسلی کے دیکھو جی میں اتنا بڑا دیکھ، اتنا بڑا بندہ، اتنا بڑا فلاں ہو کے دیکھو جی مجھے چیز کیا اس نے بھیجی ہے، یہ کیا بات ہو گئی ہے؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے اپنی حیثیت کے مطابق اس کے نزدیک پتہ نہیں، وہ جو اس نے دال سیمیاں بنائی ہیں، وہ جو اس نے کچھ سیمیاں بنائی ہیں، وہ جو اس نے کھیر، پتہ نہیں اس کے نزدیک اس کی زندگی کا کتنا بڑا اس کا ایک شوق تھا، ایک مطمع نظر تھا. اس بیچارے نے چیز بنائی ہے تو تمہیں بھیج، فرمایا کوئی معمولی سے معمولی چیز بھی دے، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں اسے کبھی حقیر نہ جانا کرو، لے لیا کرو خوشی کے ساتھ. کئی لوگ اسی نہیں کھاندے، لے جا چوک اسی نہیں کھاندے، بھائی تم نے نہیں کھانی اس رکھ لو کسی اور کو دے دینا، لیکن ہمسائے کے ساتھ یہ اسے حقیر نہ جانو. یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنی حقیر چیز دے، اتنی حقیر چیز، کتنی حقیر؟ فرمایا اگرچہ بکری کا پاوا ہی ایک تمہیں نانا دے دے، یعنی یہ عرب میں سارے گوشتوں، سارے کھانوں سے حقیر چیز تھی یہ پاوے جو ہے. یہ یاد رکھ لیں، ہمارے ہاں تو کہتے ہیں نا فلاں جی پاویاں دی دکان گجراں لے جا کے کھاؤ، اور یہ بڑی چیز اس دنیا میں کھانے میں سب سے نکمی چیز ہے نا، جو نکمی چیز وہ پاوے ہوتے ہیں، جانور کے پائے ہوتے ہیں. انسان کے لیے، یہ دل کے لیے اس قدر خطرناک ہوتے ہیں. اور میں سادہ بات کہتا ہوں، اور جسے محمد الرسول اللہ حقیر چیز کہتے ہیں وہ کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ آج سائنس کی کتابیں اور لیبارٹریاں یہ بڑا ثابت کر رہی ہیں واقعی یہ دل کے مریض کے لیے، کولیسٹرول کے لیے، دل کے وال بند کرنے کے لیے، فلانا پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر لوگ آج کل خرابیاں بتا رہے ہیں. اور میرے نبی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا
اور اتنی حقیر کہ بے شک ایک پایا ہی کیوں نہ حقیر سا تمہیں دیتے ہیں نا، فرمایا لے لو تم، اور بے شک جو ہے نا اس لیے تم لے لو، نہیں کھانا تو نہ کھانا، کسی اور کو دے دینا، ہمسائے کا دل نہ توڑنا تم۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمسایہ اگر کوئی چیز مانگنے آتا ہے، قرآن مجید نے یہ بات کہی فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ فرمایا وہ جو 5 وقت کے نمازی ہیں نا، بے شک 5 وقت کے نمازی کیوں نہیں بڑی ہی طریقے کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، خضوع خشوع کے ساتھ، لیکن اگر ان کا اپنا یہ رویہ ہے کہ محلے سے کوئی ہمسایوں میں سے کوئی چیز مانگنے آ جاتا ہے جو چیز دی جا سکتی ہے، عام طور پہ محدثین نے اس کا ترجمہ یہی لکھا ہے کہ وہ چیز عام طور پہ جو چیز ایک دوسرے کو وہ اے ذرا جی پلاس دے آ جے، ذرا پیچکس دے آ جے، ذرا تھوڑی دے آ جے، ذرا فرائی پین دے آ جے، پتیلی ذرا جے آ دے، چاول پکانے نے ساڈے گھر مہمان آ گئے نے، یا کوئی ایسی کوئی چیز یہ معمولی جو چیزیں ہیں، قرآن مجید نے یہ بات کہی فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، فرمایا کتنا ہی کیوں نہ پکا نمازی 5 وقت کا پہلی صف میں کھڑا ہونے والا، اذانیں دینے والا کیوں نہ ہو، اقامت پڑھنے والا کیوں نہ ہو، لیکن اگر ہمسایوں سے کوئی چیز وہ روک کے رکھتا ہے، ان کو نہیں دے گا، قیامت کے دن جہنم میں ایک ایسے کنویں میں اس کو پھینکا جائے گا جس میں جہنمیوں کی پیپ اور ان کا پیشاب اور پخانہ ڈالا، نمازوں کو ہی کھا گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے بندے کو پسند کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے حقوق بھی ادا کرے اور مخلوق کے حقوق بھی ادا کرے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے حقوق تو بڑے زور شور سے ادا کرے، لیکن جب مخلوق کی باری آئے خیال ہی نہ کرے۔ اللہ کو ایس قسم کا کوئی بندہ پسند نہیں جو کسی کے کام نہیں آتا، وہ اسے یہ ایسا بندہ ایک سمجھے ایمان سے ایک قسم کا عاری ہونے والی بات ہے۔ ایک حدیث میں بڑی عجیب چیز آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا ما آمن بی، فرمایا کس کو تم سمجھتے ہو میرے اوپر ایمان لایا ہے، کسے تم سمجھتے ہو؟ فرمایا میں اللہ کا نبی محمد بھی تمہیں بتاتا ہوں کون میرے اوپر ایمان رکھتا ہے۔ فرمایا من بات شعبان وجارہ جائن، فرمایا رات کے وقت جس وقت وہ انسان سوتا ہے، اے کھا پی کے ڈکار مار کے اٹھیا نہیں جاتا، اے کھا چنگا صحیح، وجارہ جائن، فرمایا ساتھ اس کا ہمسایہ جو ہے اس کے بچے بھی بھوکے ہیں، خود بھی بھوکے ہیں، میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں یہ بندہ مومن نہیں ہے۔ چلو بات ہی ختم ہو گئی، ایمان سے عاری ہو گیا۔ اسی وجہ سے صحابہ جو تھے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خود پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور مہمان اور ساتھ پتہ نہیں کیا۔ صحابہ کیا کرتے تھے، لوگوں کے گھروں میں شام کے وقت پوچھتے تھے، دروازہ کھڑا، بھائی کھانا کھایا پتر آج، بیٹا کھانا پکایا تھا؟ نہیں، چلو میں ابھی کھانا بھیجتا ہوں۔ کیوں؟ محمد الرسول اللہ نے فرمایا تھا جس نے پیٹ بھر کے کھایا، میں ہمسایہ اگر بھوکا ہے یہ بندہ مومن نہیں، ایمان سے یہ بندہ عاری ہے اور خالی ہے۔ صحابہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ تو اتنا خیال رکھتے تھے کہ ساتھ والا جو ہمسایہ ہے اس کی تکلیف کا۔ ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے، امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے اسی میں کتاب الادب میں، فرمایا ہمسایہ اور آپ کے گھر کٹھے ایک جیسے ہیں، مثال کے طور پہ دونوں کے ایک ایک منزل ہیں، آپ نے دوسری منزل بنانی ہے، یہ سن لیں، دھیان سے سن لیں، آپ نے اپنا مکان ہے، اپنی اٹاں، اپنے پیسے، اپنا سیمنٹ، اپنا سب کچھ، اپنا مکان، آپ مکان کی دوسری منزل بنانے لگے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ انسان اگر ہمسایہ اجازت نہ دے تو نہیں بنا سکتا، یہ نہیں بنا سکتا۔
عین ممکن ہے کہ ہمسایہ یہ کہے، ایسے ملک میں ایسے علاقے میں ہو، وہ کہے بھائی آپ نے مکان بنا لیا، سارا دن ہمارے گھر میں جو اس ٹھنڈک کے علاقے میں دھوپ آتی ہے، دھوپ نہیں آنی کرنی، ادھر سے ہوا نہیں آتی، یا جو بھی کہے، وہ کہے آپ کی مہربانی آپ نہ بنائیں، ہمارے لیے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ ان کے لیے دھوپ وغیرہ کا، اگر وہ اجازت دیتا ہے تو مکان بنا سکتا ہے، ورنہ نہیں بنا سکتا۔ ہمارے ہاں تو ہم کہتے ہیں میرا مکان ہے، جو مرضیہ کریں، تو ٹھیک ہے پھر اپنی مرضی کرو، ایویں کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھ رہے ہو چوٹی چوٹی، پھر یہی کہیں گے ہم۔ نبی کا تو مطلب یہ ہوتا ہے نبی کی بات ماننا، اگر بات نہیں ماننی تو نبی کو نبی کیا مانا ہے۔ اس لیے ہمسائے کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اسے پوچھ لو بھائی میں ادھر مکان اوپر منزل بنانے لگا ہوں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ اگر وہ کہے نہیں اعتراض تو بنا لو، ورنہ نہ بناؤ۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے یہ اتنا خیال رکھا کرتے تھے، کوئی چیز ان کے گھر میں پکنے والی ہوتی نا تو اپنی بیوی کو کہتے تھے یہ آپ جو سالن پکانے لگے ہیں نا اس کی خوشبو بڑی ہوتی ہے، تو یہ خوشبو ہمسایوں کے گھر میں بھی جائے گی، اور وہ تو بڑے غریب ہیں، وہ گھر میں بچے کہیں گے امی جی خوشبو آ رہی ہے کدھر سے اس چیز کی، ابو جی خوشبو آ رہی ہے، گھر کی بیوی کو ایسے، پر میں اسے تکلیف نہ دینا، یا تو یہ کسی اور جگہ جا کے پکا لو، نہیں اگر گھر کے اندر بھوننا پکانا ہے خوشبو جانے، اس میں سے کچھ حصہ ہمسایوں کو لازمی دینا ہے، وہ بھی کھا کے دیکھ لیں۔ ہمارے ہاں تو لوگ کہتے ہیں وہ تینوں کی پتہ ہوے نہ چیزاں نہ جیڑیاں اسی کھانے ہاں، تو پینڈو جیا بندہ ہے، اور کیا ہو گیا ہے مسلمان کو، اور کہاں مسلمانی اس کی چلی گئی۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ اگر آپ ہنڈیا جو ہے اس کا جو خوشبو جائے گی، اس سے بہتر ہے یا دور کسی جگہ لے کے پکوا لو، یا اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز اس کو لازمی طور پہ دو، تاکہ وہ بیچارے کے بچے جو ہیں اور وہ یہ نہ کہیں کہ امی یہ پکاتے ہیں ہم نے کبھی نہیں پکایا ابو جی، اس کے والد کو تکلیف دینا چاہتے ہو، وہ بیچارہ جو مزدور آدمی ہے اسے رلانا چاہتے ہو، وہ اللہ سے شکایتیں کرے تمہاری، یہ تم چاہتے ہو۔ اور بعض جگہ آتا ہے کہ صحابہ کرام جو تھے یہ گھر میں کوئی چیز کھانے والی لے کے آتے تھے تو بڑے طریقے سے اس کو لے کے آتے تھے، یا تو وہ کھانے والی چیز لا کے تو وہ ساتھ والے ہمسایوں کو بھی کچھ نہ کچھ بیچ دیتے، لیکن اگر تھوڑی ہوتی تو اس طریقے سے چھپا کے کھاتے تھے کہ کسی کو پتہ نہ ہو۔ اور کھانے والے، دھیان سے سن لیں، کھانے والی چیز کا چھلکا باہر نہیں پھینکتے تھے کہ ساتھ والے ہمسایوں کے بچے کہیں ہیں امی جی انہوں نے یہ کھایا، وہ باہر چھل کے، ہاں آپ بھی ابو سے کہیں ہمیں بھی لا کے دیں، اور ابو لا سکتا نہیں ہے، تم اس کے بچوں کا دل توڑ دیتے ہو، ان کے والد کا دل توڑ دیتے ہو، اس بات کا خیال رکھنا۔ اس لیے آج کل کے دور میں اگر کوئی آدمی جو ہے وہ شاپر کے اندر وہ ایسے پھل چیزیں لے کے آتا ہے، اس کو چاہیے اللہ سے ڈرے، یا تو ہمسایوں کو بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ دے، ورنہ وہ شاپر میں ننگی کوئی چیز نہ لے کے آئے، اور اس کے چھلکے جو ہیں باہر گلی میں نہ پھینکے کہ ان کو پتہ نہ چل جائے انہوں نے یہ پکایا ہے، ہم نے کبھی نہیں پکایا۔ ان کے اندر یہ خواہش پیدا نہ ہو جائے کہ اللہ نے ہمیں کیا پیدا غریب کیا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا ہمسایوں کے ساتھ جو تعلقات کے بارے میں آپ نے فرمایا قیامت کی جو نشانیاں ہیں نا، قیامت کی نشانی، دھیان سے سن لیں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ اپنے ہمسایوں سے بیزار ہو جائیں گے، ان کے ساتھ برا سلوک کریں گے، اور کئی ان کے ساتھ لڑائیاں بھی لڑیں گے۔ ہمارے ہاں گاؤں میں لڑائیاں ہمسائے کے ساتھ، یہ میری زمین ہے ساتھ اس کی زمین ہے، ساری لڑائی اس کے ساتھ ہے، ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ یہ ہمارے، اور خاص کر کے بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ کہنے لگا ہوں، یہ بات ہو سکتا ہے میرے بہت سے کئی دوستوں کو سمجھ آئے، کئیوں کو نہ آئے، پاکستان میں یا ہندوستان میں کس جگہ بھی، امریکہ ہو یا کوئی اور ملک، جس جگہ بھی نئی نئی لوکیلٹی بنتی ہیں نا، یہ سٹی ہاؤسنگ ہے، فلانا ہے، یہ فلانا ہے، فلانا ہے، آپ جا کے وہاں ان سے پوچھ لیں تمہارا ہمسایہ کون ہے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا ہے انسان کو انسان سے دور کر دیا گیا ہے،
اور وہ کہتا ہے تم کون ہوتے ہو بھائی اپنے گھر میں جو چاہے کوئی یہ کرے جیسے کرے, کچھ چھج بجائے کچھ چھاننی بجائے. کیا چھج چھاننی بجانے والے لوگ آ گئے ہیں. لوگ پتہ ہی نہیں مسایا کون ہے, کیسا ہے, بیمار ہے نہیں. کئی 10 نہیں 20 سال ہو گئے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ان سوسائٹیوں کے اندر کہ کون انسان رہتا ہے. اللہ کی قسم یہ تمام قسم کا جو سسٹم بنایا گیا ہے مسلمان کو مسلمان سے دور کرنے کے لیے, اور ایک مسلمان اپنے گھر میں کون سا اس نے گندگی کے رستے اس نے کھولے ہوئے ہیں, کسی دوسرے کا کیا کام ہے جی. یہ گناہ کے کاروبار کرنے کے لیے یہ تمام قسم کے ادارے بنائے گئے ہیں, یہ تمام قسم کی سٹی اور فلانے اور فلانے اور فلانے بنائے گئے. اس کو ہمسائے کا ہی نہیں پتہ, ساری زندگی گزر جاتی ہے, نام کا ہی نہیں پتہ ہی نہیں ہے. اور یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں یار ہمسایا فوت ہو گیا, نام دا مینوں نہیں پتہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے, اور جاؤ جا کے ابھی دیکھ لو یہ قیامت کی نشانیاں, یہ ماڈل ٹاؤن میں دیکھ لو, سیٹلائٹ ٹاؤن میں دیکھ لو, یہ سٹی ہاؤسنگ میں دیکھ لو, آگے دیکھ لو. محمد الرسول اللہ کی بات پوری ہوگی, لوگ ہمسائے سے بیزار ہیں, پتہ ہی نہیں ہے کون ہے, پتہ ہی نہیں. جب ہمسائے کا کو اس کے ساتھ تعلق کیا, اس کا پتہ کیا لینا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو چوری ہے اس کا کیا حکم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوری کو اللہ نے بھی حرام کیا اور اس کے نبی محمد الرسول اللہ نے بھی حرام کیا. اور آپ نے ساتھ پھر اس کے بعد یہ بات الگ فرمایا یاد رکھنا ایک بندہ کسی جگہ کو چوری کرتا ہے وہ ایک چوری ہے. فرمایا یہی بندہ اگر اپنے ہمسایوں کے گھر میں چوری کر لے, میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں 10 چوریوں کے برابر گناہ ہے اس کو. ہمسائے سے تو اس نے محفوظ رہنا تھا, ہمسائے نے تو اس کی عزت کا خیال رکھنا تھا, مال کا خیال. ہمسایہ ہی چور ہو گیا. ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول یہ بدکاری زنا جو ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا اللہ کا حکم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ نے بھی اس کو حرام کیا ہے, اس کے نبی محمد الرسول اللہ نے بھی اس کو حرام کیا ہے. اور ساتھ پھر نبی علیہ السلام نے ایک اور بات کہی. فرمایا ایک آدمی کسی دور جگہ جا کے, کسی غیر جگہ, دوسرے شہر, دوسرے ملک میں جا کے, فرمایا اگر بدکاری کرتا ہے وہ ایک بدکاری ہے. اگر ہمسائے کی بیوی اس کے بچوں کے ساتھ کوئی, فرمایا اگر ان کے ساتھ بدکاری کرتا ہے اللہ کے نزدیک 10 زنا لکھے جاتے ہیں. وہ ہمسایوں نے تو اس کی عزت بچانی تھی, ہمسایوں نے عزت اس کی برباد کرنا شروع کر دی, ہمسایوں سے محفوظ نہیں رہا. اور لوگ تو یہ کہتے تھے کوئی بات نہیں میں باہر جا رہا ہوں, میرے ہمسائے ہیں پیچھے اللہ کے فضل سے, مجھے کوئی خطرہ نہیں. لوگ تو یہ کہا کرتے تھے. گھر میں ہی ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا. یہ ہمسائے کو ماں جائے اسی لیے کہتے ہیں, یہ ماں کے بچوں کی طرح یہ بچے ہوتے ہیں. اس نے گھر میں اگر یہ کام کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 10 زنا کے برابر ہے. اللہ ہمیں معاف کرے. اکثر بچیاں اگر آتی جاتی ہیں اکثر ہمسایوں سے ہی بچے بچیاں محفوظ نہیں ہوتے. یہ بات یاد رکھ لیں قیامت کے دن ان کے نامہ اعمال میں کیا ہونے والا. اور آخری بات یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جس وقت نامہ اعمال جو ہیں یہ انسان کے کلے کلے بندے کو بلایا جائے گا, اب تو بھی آ جاؤ, تو بھی آ جاؤ, تو بھی آ جاؤ. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 انسانوں کے درمیان جھگڑے جب شروع ہوں گے نا, عبادات کے بارے میں, اللہ کے حقوق کے بارے میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جانا ہے. اور انسانوں کے آپس کے معاملات جب ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جو جھگڑا اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا 2 ہمسایوں کا جھگڑا پیش کیا جائے گا. وہ ہمسایہ کہے گا اس کے بچوں نے میری عزتیں خراب کی, اس آدمی نے میری عزت خراب کی, اس بندے نے مجھے یہ پیٹ بھر کے کھایا کرتا تھا, مجھے میرا کبھی پتہ ہی نہیں کیا تھا کہ گھر میں کوئی ہے کہ نہیں, اس نے مجھے ذلیل و رسوا کیا, مجھے میرے بچوں کے آگے, میری بیوی کے آگے مجھے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن جس چیز کا حساب ہوگا انسانوں کے معاملات میں جاران، فرمایا 2 ہمسایوں کا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اتنی پریورٹی کے اوپر یہ معاملہ ہے کہ تمام معاملات سے پہلے یہ قتل و غارت سے بھی پہلے یہ پوچھا گیا۔ اس لیے لوگوں آؤ جو غلطیاں ہو گئیں وہ معاف کریں، اللہ سے معافی مانگے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک، آئندہ سے اپنی زندگی میں یہ طریقہ بنا لو۔ ہمسایوں سے پوچھو بھائی کھانا پینا، یہ عید کے کپڑے ہیں اگے پیچھے، ان کا خیال رکھو۔ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنائے گا، آخرت بھی اچھی بنائے گا۔ سچ وہی ہے جو محمد الرسول اللہ نے کہا ہے، اچھا ہمسایہ جو ہے یہ خوش قسمتی ہے۔ آؤ اچھے ہمسائے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔